واقعات سلطان رکن الدین بیبرس قسط نمبر 10 اپنا اسلامک اسٹوڈیو کے معزز ناظرین، کل اس سلسلے کی آخری ویڈیو اپلوڈ کی جائے گی۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل پر کمنٹس اور لائک کرنا ضرور یاد رکھیے گا۔ ناظرین، سلطان کو یہ بھی خبریں پہنچنے شروع ہو گئیں کہ یورپ والوں نے ایک بہت بڑا لشکر تیار کر لیا ہے اور اب وہ لشکر سلطان کے علاقوں پر حملہ آور ہونے کے لیے پر تول رہا ہے۔ ناظرین، یہ خبریں سن کر سلطان نے آرمینیا کے اندر اپنی مزید پیش قدمی کو روک دیا۔ ناظرین، آرمینیا سے وہ نکلا، پلٹا اور یورپی صلیبیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے وقت ضائع کیے بغیر وہ قاہرہ پہنچا۔ سلطان جب قاہرہ پہنچا تو قاہرہ کے لوگوں نے سلطان کی فتوحات کی وجہ سے اس کا ایسا شاندار استقبال کیا جس کی مثال تاریخ کے اوراق میں نہیں ملتی۔ ساتھ ہی لوگوں نے فتوحات کے بعد سلامتی کے ساتھ سلطان کے واپس آنے پر شکرانے کی نمازیں بھی ادا کی۔ یورپی ملکوں میں سب سے پہلے فرانس کا بادشاہ لوئی نہم سلطان کے خلاف حرکت میں آیا۔ ناظرین، 22 سال پہلے بھی فرانس کے بادشاہ نے مسلمانوں کے علاقوں پر حملہ آور ہو کر 7ویں صلیبی جنگ کی ابتدا کی تھی اور سلطان بیبرس نے ہی اسے ذلت امیز شکست دی تھی اور اسے گرفتار کر کے قید و بند کی صعوبتوں سے بھی گزارا تھا، لیکن اس کا مذہبی جوش ابھی تک سرد نہیں ہوا تھا۔ جب اس نے انطاکیہ کی عیسائی سلطنت کے خاتمے کی خبر سنی تو اس کا خون کھول اٹھا۔ وہ ارض مقدس کو مسلمانوں سے چھیننے کے خواب ایک بار پھر دیکھنے لگا۔ ناظرین، اسی اثنا میں اس کو پاپائے اعظم کلیمنٹ چہارم کا ایک خط ملا جس میں فرانس کے بادشاہ کو ترغیب دی گئی تھی کہ وہ راہ خدا میں کچھ کام کرے اور ارض مقدس کو مسلمانوں کے پنجوں سے چھڑانے کی کوشش کرے۔ ناظرین، پاپائے اعظم کا یہ خط پڑھ کر فرانس کا بادشاہ صلیبی جنگ کے لیے بالکل تیار ہو گیا اور دن رات کی جنگی تیاریوں میں مصروف ہو گیا۔ ناظرین، سن 1270 میں وہ صلیبی جنگجوؤں کا ایک بہت بڑا لشکر لے کر فرانس سے ارض مقدس یعنی بیت المقدس کی طرف روانہ ہوا۔ جس وقت وہ جہاز میں سوار ہو رہا تھا اس وقت اس کے کچھ سالاروں نے مشورہ دیا کہ براہ راست ارض مقدس کی طرف جانے اور اس پر حملہ آور ہونے سے بہتر ہے کہ پہلے شمالی افریقہ کے مسلمانوں کو زیر کر لیا جائے۔ اگر ایسا نہیں کیا جائے گا تو ارض مقدس میں ہمارے لیے دشواریاں اٹھ کھڑی ہوں گی۔ وہ چاہتے تھے کہ پہلے مصر اور شام کی حکومت پر ضرب لگا کر اسے اپنے سامنے زیر کیا جائے۔ ایسا کرنے کے بعد ارض مقدس پر بھی کسی دقت کے بغیر قبضہ ہو جائے گا۔ ناظرین، فرانس کے بادشاہ نے اپنے سالاروں کی اس تجویز کو منظور کر لیا، اپنے لشکر کے ساتھ روانہ ہوا۔ سب سے پہلے وہ افریقہ میں تیونس کے ساحل پر اتر گیا۔ ناظرین، تیونس میں اس وقت بنو مرین کی حکومت تھی اور یہاں حکومت کرتے ہوئے انہیں ابھی صرف 2-3 برس ہی گزرے تھے، جس کی وجہ سے وہ اپنے ساحلی علاقوں کا کوئی خاص اہتمام نہ کر سکے تھے۔ تاہم وہ ساحلی علاقوں کو چھوڑ کر اپنے ملک کے اندرونی علاقوں میں حملہ آور صلیبیوں سے دو ہاتھ کرنے کے لیے پوری طرح تیار ہو گئے تھے۔ ناظرین، دوسری طرف سلطان بیبرس قاہرہ میں بیٹھ کر صورتحال پر کڑی نگاہ رکھے ہوئے تھا۔ اس کے مخبر اور طلائیہ گرد اسے یورپی حملہ آوروں کی نقل و حرکت سے پوری طرح آگاہ کیے ہوئے تھے اور اس نے بھی ان یورپی صلیبیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے زبردست عسکری تیاریاں شروع کر دی تھی۔ ناظرین، اس کے علاوہ فرانس کا بادشاہ لوئی نہم سلطان بیبرس کے لیے اجنبی اور ناآشنا تو نہ تھا اور اس سے پہلے مسلمان منصورہ کے میدان میں لوئی نہم کو بدترین شکست دے چکے تھے۔ ناظرین، جس وقت لوئی نہم تیونس کے ساحل پر اترا اس وقت بنو مرین ان پر ضرب لگانے کے لیے ملک کے اندرونی حصوں میں پوری طرح تیار تھے۔ دوسری طرف سلطان بیبرس بھی فرانسیسیوں پر ضرب لگانے کے لیے اپنی تیاریوں کو آخری شکل دے چکا تھا، لیکن ان دو قوتوں کے علاوہ ایک اور قوت بھی اسی دوران حرکت میں آ گئی اور وہ اللہ پاک کی بے آواز لاٹھی تھی۔ ناظرین، ہوا یوں کہ جس وقت لوئی نہم اپنے لشکر کے ساتھ تیونس کے ساحل پر اترا وہ چاہتا تھا کہ آگے بڑھ کر مسلمانوں پر حملہ آور ہو اور ان کا قتل عام کرے کہ اس کے لشکر میں طاعون کی وبا پھیل گئی۔ بڑی تیزی سے اس کے لشکری مرنے لگے۔ ناظرین، اس کا وہی حشر ہوا جو مکہ
مکہ معظمہ پر حملے کے وقت ابرہہ کے لشکر کا ہوا تھا۔ تیونس کے ساحل پر ہزاروں صلیبی اپنے بادشاہ سمیت طاعون میں مبتلا ہو کر مر گئے، اور جو باقی بچ گئے ان میں بھگدڑ مچ گئی اور جس کا جدھر منہ اٹھا بھاگ نکلا۔ اس طرح فرانس کا بادشاہ لوئی نہم جس 8ویں صلیبی جنگ کی ابتدا مسلمانوں کے خلاف کرنا چاہتا تھا، اسے عبرت خیزی میں تبدیل کرتے ہوئے ناکامی اور نامرادی میں تبدیل کر کے رکھ دیا گیا تھا۔ ناظرین، فرانسیسی لشکر کی تباہی اور بربادی اور ان کے بادشاہ کے مر جانے کے بعد انگلستان میں بھی مذہبی جوش اور ابال اٹھ کھڑا ہوا۔ انگلستان کے بادشاہ ہنری سوئم کا بیٹا ایڈورڈ مذہبی جوش اور جذبے میں آ کر مسلمانوں کے خلاف صلیبی جنگ کی ابتدا کرنے پر آمادہ ہوا۔ ناظرین، ہنری سوئم کا یہی بیٹا ایڈورڈ اس کے بعد ایڈورڈ اول کے نام سے انگلستان کے تخت پر بھی بیٹھا تھا۔ ناظرین، ایڈورڈز نے مسلمانوں کے خلاف صلیبی جنگ کی ابتدا کرنے کے لیے بہت سے رؤساء اور امراء کو اپنے ساتھ ملا لیا۔ اس طرح وہ ایک بہت بڑا لشکر لے کر فلسطین کی طرف روانہ ہوا۔ فلسطین کی طرف سفر کرتے ہوئے ایڈورڈ نے راستے میں کچھ عرصے ستالیہ میں بھی قیام کیا، یہاں تک کہ اپنے جرار لشکر کے ساتھ فلسطین کے شہر عکا پہنچ گیا۔ لیکن انگلستان کے اس لشکر کا انجام بھی فرانسیسی لشکر کے انجام سے ملتا جلتا ہی ہوا۔ ناظرین، فلسطین کے ساحل پر پہنچ کر سب سے پہلے ایڈورڈ ایک شدید ترین بخار میں مبتلا ہو گیا۔ کئی ہفتوں تک لگاتار بخار میں مبتلا رہنے کے بعد جب وہ تندرست ہوا، بخار سے اسے نجات حاصل ہوئی، تو ایک دن ایک مسلمان قاصد کسی اہم شخصیت کا خط لے کر اس کے پاس پہنچا۔ ناظرین، ایڈورڈ نے جو ہی خط پڑھنا شروع کیا، آنے والے قاصد نے بغل سے ایک چھری نکالی اور اس کو گھونپ دی۔ اس سے ایڈورڈ شدید زخمی ہوا، لیکن کئی ماہ زیر علاج رہنے کے بعد اس کی جان بچ گئی، لیکن وہ خوف اور دہشت کا شکار ہو گیا تھا۔ ایڈورڈ پر اس حملے کے باعث اس کے لشکر کے اندر بھی خوف و ہراس پھیل گیا تھا۔ ناظرین، یہ صورتحال دیکھتے ہوئے ایڈورڈ کا سارا مذہبی جوش و جذبہ کافور ہو گیا، اس کا دل ٹوٹ گیا۔ ناظرین، دوسری طرف انگلستان میں اس کے باپ ہنری سوئم کو جب خبر ہوئی کہ فلسطین میں اس کے بیٹے پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے، تو اس نے قاصد پر قاصد بھیج کر اس کو واپس آنے پر زور دینا شروع کر دیا۔ چنانچہ ایڈورڈ 14 ماہ فلسطین میں قیام کرنے کے بعد ناکام اور نامراد اپنے وطن کو لوٹ گیا۔ فلسطین میں اس کے قیام کے دوران انگلستان کے صلیبیوں کو مسلمانوں کے کسی بھی علاقے پر حملہ آور ہونے یا دست درازی کرنے کی ہمت نہ پڑی۔ خود سلطان بیبرس نے بھی ان کو کوئی اہمیت نہ دی۔ دراصل سلطان چاہتا تھا کہ جو ہی انگلستان کے ان لشکریوں نے آگے بڑھنے کی کوشش کی، وہ ان کی راہ روکے گا اور سمندر کی جانب بھاگ جانے پر مجبور کر دے گا۔ عرض فلسطین میں سلطان بیبرس کی پے در پے متواتر فتوحات نے اس کا رعب اور دبدبا بٹھا دیا تھا، اور یہ ساری شکست خوردہ صلیبی فلسطین سے بھاگ کر اب قبرص میں جمع ہونا شروع ہو گئے تھے۔ ناظرین، وہاں انہوں نے اپنا ایک مستقر یعنی فوجی ہیڈ کوارٹر بنا لیا، ایک بہت بڑا بحری بیڑا تیار کرنا شروع کیا تاکہ اس بحری بیڑے کی مدد سے سلطان بیبرس کے علاقوں پر حملہ آور ہو کر اپنی گزشتہ شکستوں کی تلافی کر سکیں۔ ناظرین، سلطان کو جب ان کے ارادوں کی خبر ہوئی تو ان کا قلعہ کما کرنے کے لیے ایک جنگی بحری بیڑا قبرص کی طرف روانہ کیا، لیکن بدقسمتی سے یہ بحری بیڑا قبرص نہ پہنچ سکا، اس لیے کہ راستے میں ایک خوفناک سمندری طوفان کا شکار ہو گیا تھا۔ ناظرین، سلطان کو اپنے اس بحری بیڑے کے نقصان کا بہت دکھ اور صدمہ ہوا، تاہم اس نے ہمت نہیں ہاری، حکم دیا کہ فوراً ایک نئے بحری بیڑے کی تیاری کا کام شروع کر دیا جائے۔ ناظرین، چنانچہ تھوڑے ہی عرصے میں سلطان ایک بہت بڑا اور نیا بحری بیڑا تیار کرنے میں کامیاب ہو گیا، جو پہلے بحری بیڑے سے بہت بڑا اور مضبوط تھا۔ اس بحری بیڑے کی تیاری کے بعد اس سے کام لینے کا موقع نہ ملا، اس لیے کہ قبرص میں جو صلیبی جا کر جمع ہوئے تھے اور وہ مسلمانوں کے علاقوں پر حملہ آور ہونے کی ٹھان رہے تھے، جب انہیں خبر ہوئی کہ سلطان نے ایک بہت بڑا بحری بیڑا تیار کر لیا ہے، تو ان کے حوصلے پست ہو گئے اور اپنے ارادے انہوں نے ملتوی کر دیے۔ تاہم سلطان
سلطان کو اپنے نئے بحری بیڑے کا اتنا فائدہ ضرور ہوا کہ آنے والے دور میں مسلمانوں کے دشمنوں کو سمندر کے راستے سلطان کی مملکت پر حملہ آور ہونے کی کبھی جرت نہ ہوئی۔ ناظرین، یورپ کی طرف سے جب صلیبی جنگ کی ابتدا کرنے کا خطرہ ٹل گیا، انگلستان اور فرانس کے لشکر ناکام اور نامراد ہو گئے، تب سلطان نے پھر اپنے پہلے کام کرنے کی ابتدا کرنے کا تہیہ کیا اور فلسطین میں وہ علاقے جو ابھی تک صلیبیوں کے قبضے میں تھے ان پر حملہ آور ہو کر انہیں فتح کرنے کا ارادہ کیا۔ چنانچہ سلطان سن 1271 میں اپنے لشکر کے ساتھ قاہرہ سے نکلا اور حصن الاقراط کا رخ کیا۔ ناظرین، سلطان بیبرس کی نقل و حرکت اس قدر تیز تھی کہ صلیبی اس کے عزائم کو بھانپ نہ سکے کہ سلطان اب قاہرہ سے نکل کر ان کے کس قلعے یا شہر کا رخ کرے گا۔ ابھی وہ سلطان سے متعلق قیاس آرائیاں ہی کر رہے تھے کہ وہ کس شہر کو اپنا ہدف بنا سکتا ہے کہ سلطان اپنے لشکر کے ساتھ حصن الاقراط کے سامنے نمودار ہوا اور آنن فانن اس کا محاصرہ کر لیا۔ ناظرین، یہ قلعہ ایک کوہستانی سلسلے کی چوٹی پر بنا ہوا تھا، زبردست مستحکم قلعہ سمجھا جاتا تھا اور پرانے دور کے قلعوں میں مضبوط ترین خیال کیا جاتا تھا۔ ناظرین، یہ قلعہ طرابلس، طرطوس، حمص اور حمات شہروں کے وسط میں پڑتا تھا۔ اس قلعے میں بیک وقت 2000 صلیبی جنگجو رہتے تھے اور وہ طرابلس کے ایک کاؤنٹ کی ملکیت تھا۔ ناظرین، سلطان جب حصن الاقراط پر حملہ آور ہوا تو اس کی حفاظت پر ٹیمپلرز کا ایک لشکر متعین تھا۔ پہلے انہوں نے ارادہ کیا کہ جنگ کو تول دیں گے، سلطان کا مقابلہ کریں گے، ناظرین سلطان کو محاصرہ اٹھا دینے پر مجبور کر دیں گے، لیکن جب سلطان نے زوردار انداز میں حملے شروع کیے اور ان کے کئی افراد کو موت کے گھاٹ اتار دیا تو وہ سلطان کے سامنے ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہو گئے۔ ناظرین، سلطان نے حصن الاقراط کے اس قلعے پر قبضہ کرنے کے بعد اس کی مرمت کروائی اور حصن الاقراط کی فصیل پر اپنی فتح کا ایک خطبہ بھی نصب کروایا تھا۔ ناظرین، حصن الاقراط کو فتح کرنے کے بعد سلطان اپنے لشکر کے ساتھ پھر حرکت میں آیا اور ایک بار پھر طرابلس کے سامنے نمودار ہوا۔ ناظرین، صلیبی کمانڈرز یہ سن کر حیرت زدہ ہو گئے کہ سلطان رکن الدین انسان نہیں بلکہ کوئی جن ہے، یہ اتنی جلدی اپنی فوج کو سفر کیسے کرواتا ہے۔ اب طرابلس والے صلیبیوں کے دل دہلنے لگے کیونکہ سلطان رکن الدین بیبرس اب ان پر بھوکے بھیڑیے کی طرح حملہ آور ہونے والا تھا۔ معزز ناظرین، یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے، اگلی ویڈیو قسط نمبر 11 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔